بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. رسول کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فداہ نفسی ابی و امی و اہلی و مالی. ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت کے بغیر کبھی بھی ایمان کی لذت، اس کے ٹیسٹ کو پانا تو دور کی بات ہے، ایمان کی حقیقت کو ہی نہیں پا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صحیح بخاری میں، والذی بنفسی والذی نفس محمد بیدہ، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وفی روایہ من نفسہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ فرمان ہے صحیح بخاری میں. آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں، یہ حدیث مبارک ہے. آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جان سے بھی بڑھ کر جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کو عزیز اور محبوب نہ ہوں تو وہ ایمان کی حقیقت کو ہی نہیں پا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے بڑھ کر عزیز کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر محبوب بنا سکتے ہیں؟ محبت کی ایک قسم وہ ہے جو انسان کے دل میں خود بخود بغیر کسی اختیار کے اور انتخاب کے پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت کی ایک قسم وہ ہے کہ جسے بنانا پڑتا ہے، جسے پیدا کرنا پڑتا ہے، جس پر کچھ محنت کرنا پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم محبت کے دعوے میں خود کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں اور اپنے نامہ اعمال میں، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کریں. کیسے محسوس کریں؟ کہ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ہمیں محبوب کون ہے، تو بغیر کسی سوچ اور سمجھ کے اور بغیر سوچنے سمجھنے کا وقت لیے ہوئے فوراً ہمارے دل میں سب سے پہلا نام جو ٹاپ آف دی لسٹ آئے وہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف دل میں ہی نہ ہو بلکہ ہمارے اعمال پر بھی پوری طرح سے ظاہر ہو. ہمارا بات کرنے کا انداز، ہمارا لوگوں سے میل جول رکھنے کا انداز، ہمارا لوگوں سے ڈیلنگ کا انداز، ہمارا لوگوں سے کاروبار خرید و فروخت کرنے کا انداز، رشتے ناتے ان کا انداز، والدین کے ساتھ ہمارا تعلق، اولاد کے ساتھ ہمارا تعلق، دوست احباب کے ساتھ ہمارا تعلق، اور ہمارا تعلق خود اپنے ساتھ، ہمارا تعلق اپنے رب کریم کے ساتھ، ہمارا وہ تعلق اور ہمارا وہ چہرہ جو اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب ہم باطن یا جب ہم کسی کے سامنے نہ ہوں، جب ہم تنہائی میں ہوں، اور ہمارا وہ چہرہ جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں جو نمایاں ہوتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آنی چاہیے. اگر کوئی شخص یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ واقعی ہی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور واقعی ہی پھر اس کو اس محبت کے اس دعوے میں سچا اور حقیقی معنوں پر ایک محب جانا جائے گا. اس کے علاوہ دیکھیے محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے. محبت کے اس دعوے میں سال کے کسی ایک مہینے کے کسی ایک دن میں چراغاں کرنا بڑا آسان ہے، اس میں خرچ کر دینا آسان ہے، کھانے مختلف قسم کے بنانا، کھانا کھلانا یہ بڑا آسان ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں کتنی موجزن ہے اور اس کے بعد ہمارے اعمال سے کتنی ظاہر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت اگر ہمارے ایمان کا جزو لازم اور ہمارے ایمان کا وہ بنیادی اور اساسی جز نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی یہ نہ فرماتے
جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک طریقہ ہے، وہ ہے فاتبعونی، تمہیں میری اتباع کرنا ہوگی، تمہیں میری فالوئنگ میں آنا ہوگا، تمہیں میری پیروی کرنا ہوگی۔ اگر ایسا کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت جس کو نصیب ہوئی اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت واقعی اللہ کی طرف سے پوری طرح سے نصیب ہو جائے گی۔ اتباع یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا اور کیا پسند نہیں تھا۔ جو پسند تھا اس کا آپ نے ہمیں حکم دیا یا نہیں دیا، بس آپ کو پسند تھا یہ جان لینا ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ اور جو آپ کو ناپسند تھا بس اس سے دور رہنا شروع کر دیں۔ اگر ہم میں یہ چیز پیدا ہو گئی تو یقین کر لیجئے صحیح محبت پیدا ہوگی۔ ہم کسی شخص کے بارے میں جس کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہو کہ محبت کرتے ہیں، ہم تب تک اس محبت کو ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں اس شخص کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں پر پیدا ہوا، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کے شب و روز کیسے گزرے، اس کے اخلاق کیسے تھے، اس کی عادات کیا تھیں، ان کا کردار کیسا تھا، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کی ڈیلنگز کیسی تھیں، ان کی تنہائی کیسی تھی، ان کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ان کی خوشیاں کیسی تھیں، ان کا غم اس کو جھیلنے اور اس کا سامنا کرنے کا انداز کیسا تھا، وہ کس چیز سے خوش ہوتے تھے، وہ کس چیز سے ناراض ہوتے تھے، ان کو کھانے میں کیا پسند تھا، ان کو پینے میں کیا پسند تھا، ان کو پہننے میں کیا پسند تھا۔ جب ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہ ہو، یقین کر لیجئے کہ سب جھوٹ ہے۔ محبت کا سب دعویٰ بالکل وہ رائے گاہ جائے گا، اور وہ اس ریت کی دیوار کی طرح ہوگا کہ جس کو ذرا سا ہاتھ لگایا جائے تو وہ گر پڑے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو پھر ایک راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔